من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ سورۃ النساء مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 43 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس مبارک صورت کے اندر ماقبل میں اللہ تعالیٰ نے کافی حد تک حقوق العباد کا بیان فرمایا، اور حقوق العباد کے بیان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اس بات کو بھی بیان کیا تھا۔ اللہ کی عبادت کی جب بات آئے تو اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ جو سب سے بڑی عبادت ہے، اور جس کو عبادات کی ماں کہا جاتا ہے، عبادات کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت کے اندر نماز کے متعلق دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز کے اندر کس حالت میں جانا ہے، یعنی کہ نماز کے لیے جب جانا ہو تو انسان کا دماغ اپنی جگہ پر ہو، انسان نشے کی حالت میں نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ نماز کے لیے جانا ہے تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور وضو کن کن مواقع پر کرنا ہے، اور اگر وضو کے لیے اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی موجود ہو لیکن وہ نماز پڑھنے والا نمازی آدمی اگر پانی کے استعمال کی قدرت نہ رکھتا ہو، بھلے بیماری کی وجہ سے ہو، بھلے پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو، اس صورت میں اس انسان کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اس مبارک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں کو بیان کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس حالت میں جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ نماز کے متعلق ہمارے بڑوں نے فرمایا، نماز پڑھنے کے ذریعے سے انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، خضوع پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان کا دماغ حاضر ہو، اور حاضر دماغ کے ساتھ جب انسان نماز کے تمام اراکین کو ادا کرتا ہے تو نماز کی یہ خاصیت ہے کہ نماز پڑھنے والے کے معاملات میں بہتری آتی ہے، اس بندے کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے، اس بندے کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو پیدا ہوں گی یہ تب ہوں گی جب انسان نماز پڑھے گا، اور نماز کے موقع پر انسان کا دماغ اپنی جگہ پر ہوگا اور دماغ کام کر رہا ہوگا۔ نشے کی حالت میں سب سے پہلے انسان کا دماغ ہی خراب ہوتا ہے۔ نشے کا جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کے بدن پر بعد میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یا اس کے منہ سے تھوک گرنا، یا وہ اپنا رالیں گلنا شروع ہو جاتی ہیں، یا اس کی چال ڈھال کے اندر فرق آنا شروع ہوتا ہے، یا اس کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ لال یہ سرخی وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں بعد کی ہیں، لیکن ابتدائی مرحلے کے اندر انسان جب نشہ کرتا ہے اس نشے کی بنیاد پر انسان کا جو دماغ ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑے گا تو نماز کے اندر جو اصل نماز کی روح ہے وہ خشوع اور خضوع ہے، اور خشوع اور خضوع تب ہی ہوگا جب انسان کو پتہ ہوگا کہ میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ انسان کو پتہ تب چلے گا کہ جب انسان کے دماغ اس کی جگہ پر ہوگا، وہ سمجھے گا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے کس حالت میں کھڑا ہونا ہے، مجھے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، مجھے نظریں کہاں پر رکھنی ہیں، مجھے کون سے کلمات کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ تب ہی سب کچھ ممکن ہے جب کہ انسان کی عقل موجود ہو۔ ابھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہوں نے نشہ تو نہیں کیا ہوتا، لیکن ان کی عقل نہیں ہوتی۔ جب عقل نہیں ہوتی تو وہ نماز کے اندر وہ طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر جب تک ان کی عقل مکمل نہ ہو جائے، جب تک یہ عاقل نہ ہو جائیں، بالغ نہ ہو جائیں، ان پر نماز کا حکم نہیں ہے۔ مجنون کو دیکھ لیں، دیوانے کو دیکھ لیں،
وہ سب کچھ سیٹ ہوتا ہے لیکن اس کی عقل نہیں ہوتی۔ عقل نہ ہونے کی بنیاد پر مجنون اور دیوانے پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض نہیں کیا۔ تو نماز کی جو اصل روح ہے وہ خشوع اور خضوع ہے، اور خشوع اور خضوع اور نماز کے اندر جو دھیان کی کیفیت نصیب ہونی ہے اس کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، انسان کی عقل سے ہے۔ اگر انسان نشے کی حالت میں ہوگا تو عقل اس کی کام نہیں کرے گی، جب اس کی عقل کام نہیں کرے گی تو نماز کے اندر خشوع خضوع حاصل نہیں ہوگا۔ جب خشوع خضوع حاصل نہیں ہوگا تو جو نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے، اگر کسی انسان کو بھوک لگی ہو، اس انسان کو چاہیے ایک طرف دسترخوان ہے اور دوسری طرف نماز ہے، نماز کو چھوڑ دے دسترخوان پر چلا جائے، اس لیے کہ اگر اس موقع پر اس نے بھوک کو برداشت کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ نماز کے اندر تو ہوگا لیکن اس کا دماغ دسترخوان کے اوپر ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ اگر کسی بندے کو اگر پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہے اور دوسری طرف نماز کا معاملہ ہے تو پیشاب اور پاخانے کی طرف چلا جائے اور نماز کو مؤخر کر دے، اس لیے کہ اس حالت میں اگر نماز کی جانب جائے گا تو ٹھیک ہے جسم تو اس کا ہوگا لیکن اس کی جو سوچ اور دماغ ہے وہ بیت الخلاء کی جانب ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ بندے پر نیند کا غلبہ ہے اور دوسری طرف نماز کا معاملہ ہے۔ اب اس حالت کے اندر، نیند کی حالت کے اندر اگر وہ بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو دماغ جگہ پر نہیں ہے، تو جب دماغ جگہ پر نہیں تو زبان سے الفاظ جو نکلیں گے اس کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہوگا، چنانچہ وہ اپنے لیے دعا مانگنا چاہ رہا ہوگا لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے اور عقل کے ڈھنپ جانے کی وجہ سے ایسا نہ ہو اپنے لیے بد دعائیہ کلمات نہ کہہ دے۔ اس بنیاد پر فرمایا گیا جب تک انسان کی عقل جگہ پر نہ ہو اس وقت تک اگر انسان نماز کے اندر جائے گا تو وہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہوگا، اس لیے کہ خشوع خضوع حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر یہ جو مبارک آیت کے اندر حکم دیا گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، اب نشہ بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے، نشہ نسوار کا بھی ہے، نشہ سگریٹ کا بھی ہے، نشہ پان بیڑی گھٹکے کا بھی ہے اور نشہ شراب کا بھی ہے، لیکن یہ جتنے بھی نشوں والی باتیں کی جا رہی ہیں اب عام طور پہ تو کہا جاتا ہے شراب کا نشہ بڑا نشہ، نسوار کا نشہ چھوٹا نشہ، تو بڑے اور چھوٹے کو نہ دیکھا جائے، ہر وہ چیز جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دے، ہر وہ چیز جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دے اس چیز کو نشہ کہا جائے گا۔ جب انسان اس حالت کے اندر ہوگا اس حالت کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں نشہ اتر جائے، نشہ اتر جانے کے بعد وہ بندہ کافر تو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ شراب پی لیتا ہے تو شراب پینے والا اگر حرام سمجھ کر پیے گا تو کافر نہیں ہوگا، اگر وہ حلال سمجھ کر پیے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ شراب پی لیتا ہے، اس کا نشہ اتر گیا، عقل ٹھکانے آ گئی اس کے، اور وہ ہاتھ منہ دھو کر اگر آ کر نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی جائز ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اب اس کی عقل کام کر رہی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے ایسی حالت نہ ہو بلکہ اس شراب کے نشے کے اندر دھت اگر وہ نماز پڑھے گا تو وہ زبان سے نکالنا کچھ چاہے گا اور زبان سے نکل کچھ جائے گا۔ اس صورت میں اس بندے کے کافر ہونے کا ڈر ہے، اور اس صورت میں یہ بھی ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتا ہو لیکن زبان اس کا ساتھ نہ دے رہی ہو اور بد دعائیہ کلمات اس کے زبان سے نکل جائیں اور وقت ہو قبولیت کا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ وہ اللہ سے کیا دعا مانگنا چاہتا ہے؟ یا اللہ تو مجھے ہدایت دے، لیکن اگر نشے کی حالت میں ہے، دماغ تو ساتھ نہیں ہے نا، اور زبان پر یہ آ جاتا ہے اے اللہ تو مجھے ہلاک کر دے، اگر وہی وقت ہوا قبولیت کا اس کا تو جنازہ نکل گیا نا۔ اس بنیاد پر فرمایا گیا کہ جو عبادت کا معاملہ ہے، عبادت کے لیے دل جمی اور دماغ کی حضوری یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی اس عمل کا فائدہ بھی ہوگا اور وہ عمل انسان کے لیے اطمینان کا باعث بھی ہوگا اور زندگی کے اندر تبدیلی کا سبب بھی ہوگا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، ابھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، مدینہ منورہ کے اندر ابھی تک شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر یہ بات گزری کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرات صحابہ کرام نے شراب کے متعلق پوچھا، اللہ تعالیٰ نے وہ قول نقل کیا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں
اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر، اس کے اندر گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس، البتہ لوگوں کے لیے تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے۔ یہ پہلا حکم آ گیا۔ اب دوسرا موقع یہ والا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے گھر پر دعوت تھی، اور اس دعوت کے اندر کھانا کھانے کے بعد شراب چونکہ حلال تھی اس وقت تک اور حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس موقع پر سب نے شراب پی لی۔ شراب کے بعد نماز کا وقت ہوا تو جس ساتھی کو مصلی پر کھڑا کیا گیا اس نے سورۃ الکافرون کی تلاوت شروع کی۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب جو ساتھی مصلی پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے نماز سے پہلے جو شراب پی تھی اس شراب کی وجہ سے وہ نشے کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، لفظ لا چھوڑ دیا۔ لفظ لا چھوڑنے کی بنیاد پر اس لفظ کا معنی کہیں سے کہیں چلا گیا۔ پہلے مطلب کیا بن رہا تھا؟ لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا کو ہٹا دیا تو مطلب کیا بنا؟ اعبد، میں بھی عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو معنی کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دوسرا حکم آ گیا، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، وانتم سکارا، درا حالے کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یعنی جب تمہارا دماغ اپنی جگہ پر نہ ہو تو پہلے دماغ کو جگہ پر کریں، اس لیے کہ عبادات کا تعلق عقل سے ہے۔ عبادات کا تعلق عقل سے، جس کی عقل کامل ہوگی اس کی عبادت بھی اعلیٰ ہوگی۔ تو سب سے زیادہ کامل عقل والے حضرات انبیاء کرام ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر مرد ہوتے ہیں، اس کے بعد عورتیں، چونکہ عورتوں کی عقل ناقص ہے اس بنیاد پر اس پر احکامات بھی کم ہیں، اور بچوں کے اندر عقل ہوتی نہیں، مجنونوں کے اندر عقل ہوتی ہے لیکن عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے، اس بنیاد پر احکامات ان کی جانب متوجہ نہیں ہوتے۔ تو یہ دوسرا حکم تھا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ، جس کو ہم کہتے ہیں نشہ اتر جائے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نشہ اتر جائے، حتیٰ، یہاں تک کہ نشہ اتنا اتر جائے، تعلمو، تم جان سکو ما، اس بات کو، تقولون، جس کو تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو۔ زبان پر جو کلمات ہیں نا، وہ کلمات جو تم کہہ رہے ہو، جب تک اس پوزیشن میں نہ آ جاؤ کہ تمہارا دل اور تمہاری زبان اور تمہارا دماغ تینوں یکجا ہو جائیں، تمہارے دل میں خیال آئے گا کہ مجھے یہ والی صورت پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، پھر تمہارا دماغ حاضر ہوگا، تم ان کلمات کو زبان کی طرف منتقل کرو گے، اس زبان پر وہ کلمات جاری ہوں گے۔ تو یہ اور یہ جب یہ تینوں یکجا ہوں گے اس کے بعد تمہاری عبادت ٹھیک ہوگی، اور یہ تب ہی ہوگا جب تمہارا دماغ اپنی جگہ پر ہوگا۔ آ رہی سمجھ میں؟ حتیٰ تعلمو، یہاں تک کہ تم جان لو ان کلمات کو یا ان چیزوں کو جن کو تم کہنے والے ہو، اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی؟ الحمدللہ ہم میں سے کوئی شراب نہیں پیتا، ہم میں سے کوئی بھی شراب، اللہ کا کروڑا شکر ہے، ہمارا کمال نہیں، اللہ کا شکر، اللہ نے اگر اللہ چاہتا اس لعنت کے اندر ہمیں بھی مبتلا کر سکتا تھا۔ اب ہم میں سے کتنے ساتھی ہیں جو نسوار کھاتے ہیں، کتنے جو پان گھٹکا ماوا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی لعنتی چیز ہے نا، ٹھیک ہے، اگر اللہ چاہے تو یہ بھی چھڑوا دے، اگر اللہ چاہے تو یہ بھی چھڑوا دے، یہ بھی لعنت ہے اور شراب بھی لعنت ہے۔ اگر ہم کسی شرابی کو دیکھتے ہیں تو اس کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا وہ جو عمل ہے اس کو دیکھ کر ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ کیا دعا مانگے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے جس بلا کے اندر تو نے اس کو مبتلا کیا ہے اس سے اللہ تو نے مجھے بچا دیا ہے۔ اگر انسان اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اس برائی کے اندر وہ مبتلا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو ان کی طرف یہ نگاہ نہ ڈالی جائے۔
ہمارے تیسر کے اندر، ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر ہمیں یہ چرسی، موالی، ہیرونچی، پوڈری یا نشہ آور جتنے بھی لوگ ہیں یہ نظر آتے ہیں۔ تو جب ہمیں معلوم ہوتا ہے تو اس موقع پر ہماری نگاہیں یا ہمارے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ بڑے غلط ہوتے ہیں۔ بھیا دیکھیں، کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا کسی برائی کے اندر پڑ جائے۔ گندی صحبت کا اثر، گندے معاشرے کا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ لت لگ جاتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس لعنت سے بچا لیا، ٹھیک ہے؟ ایک تو اللہ کا شکر، اور اس بندے کے لیے دعا مانگیں، اے اللہ تو اس سے اس لعنت کو چھڑوا لے۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنے نوجوان ہیں جو پاؤڈر کے نشے میں لگ گئے، ان کے گھر پر ان کی جوان بیگمات ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ ایک لعنت ہے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ کرے۔ تو نشے کے متعلق فرمایا جب تک تمہاری ذہنی کیفیت بہتر نہ ہو جائے تب تک نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تم سے محبت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ہوائی فائرنگ کرتے رہو نماز کی حالت میں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ خراب نہ آ جائے۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ تو بندہ ہے، نشے کی حالت ہے، دماغ جگہ پر نہیں ہے، اللہ نے منع کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کوئی زبان سے کہہ رہا ہے دماغ میں وہ چیز ہے نہیں ہے۔ اس تصویر کا دوسرا رخ، میں اور آپ نشوئی نہیں ہیں، لیکن جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جو ثنا ہم پڑھتے ہیں، جو سورت کی تلاوت ہم کرتے ہیں، جو تحیات وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، جو ہماری زبان کی نوک پر ہوتی ہیں چیزیں، کیا ہمارے دماغ میں اس کے بارے میں علم ہے؟ ہمیں بولو، ٹھیک ہے؟ تو نشہ کرنے والا لعنتی ہوا، وہ نماز کے قریب نہیں جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی زبان پر جاری شدہ کلمات اس کے دماغ کے اندر اور زبان کے اندر مطابقت نہیں ہے۔ تو میں اور آپ اللہ کی طرف سے رحمت کے طلبگار کیسے ہوں گے جب میری بھی زبان پر جو کلمات جاری ہو رہے ہیں میرے دماغ کے اندر اس کا معنی یا مفہوم موجود نہ ہو؟ بولو، اگر نشوئی لعنتی ہے اس بنیاد پر کہ زبان پر جاری شدہ کلمات دماغ کے اندر موجود نہیں، تو سوال یہ کہ میں اگر اعوذ باللہ پڑھتا ہوں مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا، اگر بسم اللہ پڑھتا ہوں ترجمہ نہیں آتا، ثنا پڑھتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، سورت التحیات دعائے قنوت پڑھتا ہوں، اگر مجھے ترجمہ نہیں آتا، تو نشوئی کو اگر اللہ کی ذات جہنم میں ڈالے گی اس بنیاد پر کہ اس کی زبان کے کلمات دماغ کے اندر موجود نہیں تھے، تو کیا مجھے اللہ کی ذات جنت میں ڈالے گی؟ بولیے۔ وہ نشہ ہے شراب کا اور یہ نشہ ہے جہالت کا۔ وہ نشہ ہے شراب کا اور یہ نشہ کس کا ہے؟ جہالت کا۔ اللہ کو شراب سے بھی نفرت ہے اور اللہ کو جہالت سے بھی نفرت ہے۔ اللہ کو شراب سے بھی نفرت ہے اور اللہ کو جہالت سے بھی نفرت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے اندر جو 5 آیات اتاری ان میں علم کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اقرا، کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیات میں سے 2 آیات تعلیم کے متعلق آ گئی، 2 آیات کیا آ گئی؟ تعلیم کے متعلق، اور پہلی آیت، دوسری آیت، تیسری آیت وہ انسان کی حیثیت کے متعلق آ گئی۔ تو جہالت کتنی بری بلا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ اللہ کا فضل ہے یہاں سے لے کر یہاں تک شاید ہی کوئی شراب کا نشوئی ہو، لیکن یہاں سے لے کر یہاں تک مجھ سمیت جہالت کے اندر، جو جہالت کا نشہ ہے اس کے اندر مبتلا ہیں کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ دعائے قنوت کا ترجمہ آتا ہے؟ حالانکہ روزانہ پڑھنا واجب ہوتی ہے نا، ہاں ضروری ہے۔ التحیات کا ترجمہ آتا ہے؟ بولو، نہیں آتا۔ آخری جو 10 صورتیں ہمیں آتی ہیں ان کا ترجمہ آتا ہے؟ بولو۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم یا نیچے جا کر سبحان ربی الاعلی، اس کا ترجمہ آتا ہے؟ جب ترجمہ نہیں آتا تو پھر سوال یہ ہے کہ نشوئی پر اللہ کی لعنت ہوئی، وہ نماز کے قریب بھی نہ آئے،
اللہ نہ کرے ابھی اگر باہر سے کوئی نشہ کر کے آتا ہے تو سارے حاجی نمازی اس کو مسجد سے نکالنے پر ہوں گے. بھائی تیرا مسجد میں کام نہیں, تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے, منہ کے اندر جھاگ ٹپک رہی ہے, تیری آنکھیں لال ہیں, تیرے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں, تجھ پر نماز نہیں, تجھ پر نماز نہیں. تو سوال یہ, ہم جو پہلی صف میں ماشاءاللہ سوٹٹ بوٹٹ آ کر کھڑے ہوتے ہیں, تو جو غلطی اس کے اندر ہے وہ غلطی تو ہمارے اندر بھی ہے, وہ غلطی تو ہمارے اندر بھی ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھو روزانہ کی, آپ کو میں نے چند دن پہلے بتایا تھا, اذان کے کلمات ہیں آہستہ آواز میں. اگر کوئی کہتے ہیں اللہ اکبر تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں آہستہ آواز میں, اور اگر بلند آواز سے کہتا ہے تو ایک حرف پر 90 نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جو کلمات اذان کے ہیں وہی کلمات جواب دینے والے پر بھی ہیں, وہی کلمات جواب دینے والے پر بھی ہیں. جو کلمات اقامت کے ہیں وہی کلمات جواب دینے والے پر بھی ہیں. معمولی سا فرق ہے, معمولی سا فرق ہے. اذان کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر ہوتا ہے, اور اقامت کے اندر قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ ہوتے ہیں. پھر فجر کی نماز کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات. اب اذان ہو, اقامت ہو, یا اپنا کیا فجر کی اذان ہو, ان تمام چیزوں کو ہم شریعت کا درجہ دیتے ہیں. اب جب شریعت کا درجہ دیتے ہیں اس موقع پر کوئی اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ان کلمات کو دہرا تو لیتا ہے, لیکن دہرانے کے موقع پر اگر زبان کے ساتھ دماغ بھی حاضر ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اللہ اکبر, ٹھیک ہے, تو پھر جواب دینے میں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پھر اللہ بھی مانے گا کہ واقعی یہ بندہ مجھے بڑا مانتا ہے. ورنہ تو طوطے کو رٹوا دو بھائی, طوطے کو رٹوا دو. آپ کی اطلاع کے لیے, آپ سے مجھ سے ہم پاکستانی مسلمانوں سے بہتر امریکن کافر قرآن پڑھتے ہیں, یاد رکھیے گا. ان کے چہروں پر آپ سے اور مجھ سے زیادہ نور ہوگا, ان کے جبے کبے سب کچھ ہیں. ہمارے دین کے بارے میں ہم سے زیادہ ان کو معلومات ہیں, اور ہم جہالت کے نشے کے اندر مبتلا ہیں کہ اگر جماعت میں جائیں گے تو بھی سوتے رہیں گے, مسجد میں آئیں گے تو بھی سوتے رہیں گے, اور اگر کہیں بیٹھ جائے, مطلب اس بات کی طرف ہماری توجہ نہیں کہ ہم جاہل ہیں. اور اس سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ایسی جہالت ہے کہ ہمیں جہالت کو دور کرنے کے بارے میں فکر بھی نہیں ہے, سوچ بھی نہیں ہے. بولو قد قامت الصلاۃ کا جواب کسی کو آتا ہے؟ ہاں, قد قامت الصلاۃ کا جواب آتا ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے نا, اس کا جواب ہے اقامہ اللہ و ادامہ. ٹھیک ہے, کیا جواب ہے؟ اقامہ اللہ و ادامہ. اب یہ قد قامت الصلاۃ کا ترجمہ جس کو آئے گا اس کو آگے چل کر اقامہ اللہ و ادامہ کا ترجمہ آئے گا. پھر جس کو اقامہ اللہ و ادامہ کا ترجمہ آئے گا پھر وہ نماز کی حیثیت کو پہچانے گا کہ یار نماز کیا چیز ہے. اس کے لیے نماز سے پہلے بھی دعا کروائی جا رہی ہے. آ رہی سمجھ میں؟ الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان کے اندر ہے. اس کا جواب کسی کو آتا ہے؟ صدقت و بررت, یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم میں سے کتنے ایسے شہزادے ہوں گے کہ جنہوں نے رمضان کے بعد سے لے کر آج تک فجر کی اذان نہیں سنی ہوگی؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جس نے اذان سنی نہیں ہے, جس نے اذان سنی نہیں ہے تو سوال یہ ہے وہ جواب دے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں میں سے واحد مرغے کے متعلق فرمایا اس کو گالیاں نہ دیا کرو, یہ اذان کے لیے اٹھاتا ہے, یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے. کس کے لیے اٹھاتا ہے؟ نماز کے لیے اٹھاتا ہے. حالانکہ اس کی اذان کا جواب بھی نہیں اور اس کی اذان کا کوئی اعتبار بھی نہیں, لیکن اس کا اتنا بڑا مقام ہے, اس کا اتنا بڑا مقام ہے. تو جو مؤذن اذان دے گا اس کا مقام, اور جو اس اہتمام کے لیے اٹھے گا کہ یار میں اذان کا جواب دے دوں گا, اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا. آ رہی سمجھ میں جناب؟ اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں نا کہ یار ہم جاہل ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے گی. نماز کا ترجمہ میں نے باقاعدہ 1 مہینہ لگا کر سمجھایا تھا, یاد ہے کسی کو؟ نہیں. وجہ یہی ہے نا, یہ جو اسکول کالج والے ہوتے ہیں نا, اسکول کالج والے یہ بھاری بھرکم فیسیں لیتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ پیسے دے کر جو چیز سیکھو گے نا
پھر وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اس بچے کو پورا ہوم ورک کروائیں گے، پھر ٹیوشن بھی لگوائیں گے، سب کچھ ہے، کیونکہ وہاں پیسہ جا رہا ہے۔ اور دینی تعلیمات چونکہ مفت میں ہوتی ہیں، ہاں، تو ہمارا کام ہے بولنا، آپ کا کام ہے سننا۔ نہ ہم نے عمل کی نیت سے بولا، نہ آپ نے عمل کی نیت سے سنا۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے سمجھ میں؟ اس بات کو ذرا اپنے دماغ میں بٹھائیں۔ تو یہ نشہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جہالت بھی نشہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، اس سے باہر کب نکلیں گے؟ اس سے باہر کب نکلیں گے؟ بولو، نکلیں گے؟ کوشش کریں، 10 روپے کی آسان نماز آتی ہے، کم از کم نماز کا ترجمہ تو یاد کر لیں۔ جب ہم ثنا پڑھیں تو ہمیں پتہ تو ہو نا، ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ تو ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو اس بات کو جو تم زبان کی نوک سے کہہ رہے ہو، اس وقت تک نماز کے اندر مت آنا۔ ولا جنوباً، اور نماز کے اندر اس حالت میں بھی مت آنا جب کہ تم جنابت کی حالت میں ہو۔ بالغ مرد ہو یا عورت ہو، اگر پیشاب کے راستے سے گندا مادہ نکل جائے جس کو احتلام وغیرہ کہا جاتا ہے، اس بندے کو جنوبی کہا جاتا ہے، تو جنابت کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، جنابت کی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جنابت کی حالت میں زبانی قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتا، جنابت کی حالت میں کعبے میں نہیں جا سکتا، جنابت کی حالت میں طواف نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی بڑی ناپاکی ہے۔ البتہ اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر سو رہا ہو تو مسجد کے اندر سوتے ہوئے اگر اس قسم کا گندا مادہ نکل جائے تو اس کو مسجد سے فوراً نکلنا چاہیے۔ تو یہ جو مسجد سے نکلنے کے لیے چلے گا نا، اتنا چلنے کی اجازت ہے، اتنا چلنے کی اجازت ہے۔ یا مسجد کسی ایسی جگہ پر بنی ہے کہ جو مسجد بالکل راستے میں ہے اور آنے جانے والوں کا راستہ مسجد کے اندر سے ہوتا ہے اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ اس قسم کا ناپاک ہے، اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس بندے کو بھی اس صورت میں مسجد سے گزرنے کی اجازت ہے، مسجد سے گزرنے کی اجازت ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، ان دونوں چیزوں کے متعلق، مطلب نشے کے متعلق فرمایا گیا اور جنابت کے متعلق فرمایا گیا، اگر یہ دونوں حالتیں طاری ہو جائیں تو نماز کے قریب تب تک مت آنا جب تک تم غسل نہ کر لو، جب تک تم کیا نہ کر لو، غسل کر لو گے وہ نشہ اتر جائے گا اور یہ گندگی اتر جائے گی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، لیکن غسل کرنے کے لیے پانی ہوتا ہے، غسل کرنے کے لیے پانی ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، لیکن اگر تم بیمار ہو، ایسے بیمار کہ جس بیماری کی صورت میں پانی استعمال کرنا تمہارے مرض میں اضافے یا تمہاری جان کو ہلاک کرنے کا خطرہ اس کے اندر موجود ہو، اس صورت میں تم پانی استعمال نہ بھی کرنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ ہری سمجھ میں؟ اب سوال یہ ہے کہ پانی استعمال کب کرنا ہے کب نہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا، تو جس ڈاکٹر کی بات ماننی ہے اس کے اندر 3 شرائط ہونی چاہیے۔ لیاری میں اس شرط پر کوئی بھی پورا نہیں اترتا، یہ میں آپ کو پہلے سے بتلا دوں۔ یہ سارے کے سارے خسرا نما جو ہے نا، ان پر تو کوئی بھی اعتماد نہ کرے، نہ تو ان کے پاس ڈگریاں ہیں، نہ ہی ان کے پاس ڈگریاں ہیں، اور نہ ہی یہ کچھ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ جس ڈاکٹر کی بات ماننی ہے، نہیں اس کی داڑھی ہے، یہ ماشاءاللہ مسلمان ہے، اس کی بات نہیں کر، ہاں اس کی مان ہے، اس کی مان ہے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر کے اندر 3 شرائط ہوں۔ نمبر 1، وہ ڈاکٹر مسلمان ہو، غیر مسلم ڈاکٹر کی اسلامی امور کے اندر رائے کا اعتبار نہیں۔ نمبر 1، جس کی بات ماننی ہے وہ مسلم ہو۔ نمبر 2، مسلم ہونے کے بعد وہ دیندار ہو۔ دیندار کا مطلب نماز اور روزے کا پابند ہو، حلال حرام کو جانتا ہو۔ نمبر 3، وہ جو ڈاکٹر ہے جس کی بات ماننی ہے وہ اپنے فن کے اندر ماہر ہو، اپنے فن کے اندر ماہر ہو۔ اب جو ہمارے اتصر والے ہیں، اگر یقین نہیں آتا، جس دن ڈاکٹروں کے خلاف جب وہ کارروائی شروع ہوئی تھی نا، چھاپے، تو یہ سارے کے سارے حضرات یہاں سے کلینک بند کر کے بھاگے ہوئے تھے۔ آ رہی سمجھ میں؟ آپ تو حکیم صاحب ہیں نا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جناب والا۔ تو ان ڈاکٹروں کا اعتبار، ان کے کہنے پر نہ تو آپ نے روزہ چھوڑنا ہے اور نہ ہی پانی چھوڑنا ہے۔ ان 3 شرائط کا حامل اگر کوئی کہتا ہے ڈاکٹر کہ بھئی پانی استعمال کرنا
آپ کی جان کے لیے یا آپ کے مرض کے لیے خطرناک ہے، اس صورت میں پانی کو چھوڑ دیا جائے۔ او اعلیٰ سفر، یا تو مسافر ہو، عام طور پر سفر کے اندر پانی ہوتا تو ہے لیکن وہ پانی ضرورت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ وضو میں استعمال کریں گے یا غسل میں استعمال کریں گے تو پھر پئیں گے کہاں سے؟ لمبے لمبے سفر ہوتے تھے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں حضرات صحابہ کرام نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، جو ہمارے پاس موجود ہے وہ پینے کے لیے کافی ہوگا، اگر اس کو نہانے دھونے یا وضو وغیرہ میں استعمال کریں گے تو ہمارے لیے پریشانی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ شکایت کی تو اتنے میں وہاں سے ایک عورت آ رہی تھی اپنے اونٹ پر پانی لادے ہوئے، تو صحابہ نے پوچھا اس خاتون سے آپ پانی کتنے دور سے لائیں؟ اس نے کہا 24 گھنٹے کا پیدل سفر کیا ہے۔ کتنے گھنٹے کا؟ 24 گھنٹے کا پیدل سفر کر کے میں وہاں سے یہ پانی لے کر آئی ہوں، میرے گھر پر یتیم بچے ہیں وہ پانی کے انتظار میں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کے جو مشکیزیں ہیں نا، مشکیزیں، اس کے نیچے والے منہ کو کھول کر اپنی ضرورت کا پانی بھر لو، اپنی ضرورت کا پانی بھر لو۔ تمام صحابہ کرام نے اپنی ضرورت کا پانی بھرا۔ عورت کی پریشانی تو بنتی تھی نا، اس کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے خاتون تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے تمہارے پانی میں سے اتنا سا بھی کم نہیں کیا، یعنی منہ تو تمہارے مشکیزے کا تھا لیکن کرم نوازی اللہ نے ہمارے ساتھ کی ہے۔ چنانچہ سب صحابہ نے پانی بھرا اور اس کے مشکیزے کے اندر سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ پھر حضرات صحابہ کرام نے جاتے ہوئے اس کی دلجوئی کے لیے اس کو غلہ، کپڑے، اناج وغیرہ جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا دیا۔ تو یہ پیغمبر کا معجزہ تھا۔ یہ خاتون جب سے ہی اپنے علاقے میں گئیں تو وہاں جاتے کے ساتھ ہی پورے علاقے کے اندر ایک کوہرام مچا دیا۔ عجیب و غریب لوگ تھے، میرے مشکیزے میں میری آنکھوں کے سامنے سے پانی بھرا لیکن مشکیزے کے اندر کمی نہیں آئی۔ اس بات کو سن کر وہ پورا کا پورا قبیلہ واپس اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ تو سفر کے اندر اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ پانی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بندہ پیشاب یا پاخانے سے فارغ ہو کر آئے اور پانی وہ استعمال نہ کر سکتا ہو۔ او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہوئی ہو جس کی وجہ سے ناپاک ہو گئے ہو، اگر کوئی آ جاتا ہے فلم تجدو، اور پانی نہیں مل رہا غسل کرنے کے لیے، فتیمموا، اس کو چاہیے تیمم کرے۔ کیا کرے؟ تیمم کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ کیا کرنا؟ ارادہ کرنا۔ ارادہ کیسے کرنا ہے جناب؟ وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں۔ وضو کے اندر کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 4 فرض ہوتے ہیں۔ پہلا فرض کون سا ہے؟ یہاں سے لے کر یہاں تک۔ دوسرا فرض کون سا ہے؟ یہاں سے لے کر یہاں اور یہاں سے لے کر یہاں۔ تیسرا فرض کون سا ہے؟ اور چوتھا فرض پاؤں والا آ جاتا ہے۔ یہ 4 فرض ہیں پانی کی صورت میں وضو کرنا۔ اور اگر پانی موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا خلیفہ اور نائب اللہ نے مٹی کو بنا دیا، تو مٹی کے اوپر ہاتھ مارنے کی صورت میں اب وہ 4 کی جگہ یہ کتنے ہو جائیں گے؟ یہ 2 ہو جائیں گے۔ جو 4 فرض ہے نا وہ 2 ہو جائیں گے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مٹی کو دیکھنا، مٹی پاک ہونی چاہیے۔ مٹی کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے۔ پاک مٹی کیسے ہوگی؟ اس مٹی پر کسی انسان نے یا کسی جانور نے پیشاب وغیرہ نہ کیا ہو، وہ مٹی پاک ہو۔ پاک مٹی پر یوں ہاتھ ماریں گے، پہلی مرتبہ ہاتھ ماریں گے، ہاتھوں کے ساتھ مٹی اگر زیادہ لگ گئی ان کو جھاڑ لیا جائے، اگر مٹی زیادہ لگ گئی ان کو جھاڑ لیا جائے۔ تو جھاڑ لینے کے بعد اب جو چہرے کو جہاں پر دھوتے ہیں نا، جو حد ہے چہرے کی یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر یہاں تک، اتنی ہی حد پر یہ مٹی والا اپنا ہاتھ 1 مرتبہ پھیر دیا جائے۔ اب دوبارہ مارا جائے اور دوبارہ مارنے کے بعد یہ جو دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت جو دھوتے ہیں نا، تو دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کو گھما لیا جائے۔ یہ 2 فرض ہیں۔ اس صورت میں اس کرنے کی وجہ سے اب یہ بندہ پاک ہو جائے گا۔ نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے،
طواف کرنا چاہتا ہے کر لے، جو بھی نیکی کا کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ جو کام وضو سے جائز ہوتے ہیں وہی کام تیمم سے بھی جائز ہوتے ہیں، اور جس چیز سے وضو ٹوٹے گا اسی چیز سے تیمم بھی انسان کا کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ فتیمموا، پانی نہیں ہے یا پانی ہے پر استعمال نہیں کر سکتا، فتیمموا تو قصد کرے، صعیدن، مٹی کا جو مٹی کیا ہو؟ پاک ہو۔ فامسحوا بوجوہکم، پہلے وہ مسح کرے مطلب اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرے، وایدیکم، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کو معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کل جمعرات درس نہیں ہوگا، باقی انشاءاللہ پرسوں بیان کرے گا۔